بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو کہانی سنانا شروع کروں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ یوسف ایک ذمہ دار آدمی تھا۔ وہ بہت ہی امیر بھی تھا۔ زمین اس کی ایکڑ کے حساب سے تھی۔ گاؤں میں اس کا نام لیتے تو گاؤں والے تھر کانپتے اور گھر میں اس کی بیوی، 2 بچے، ایک بیٹی شادی شدہ۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت سے رہتا تھا۔ ان کی ایک ملازمہ جو ان کی کھیتوں میں کام کرتی تھی، اس کا نام آسیہ تھا۔ شوہر باہر کے ملک گیا ہوا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ بھی تقریباً 15-20 سال کی تھی، ابھی شادی نہیں کی تھی۔ ایک دن اچانک فون آیا کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ آسیہ یہ خبر سن کے برداشت نہ کر سکی، چیخو پکار کی، بیمار پڑ گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حالات کو سدھارنے لگی۔ اب وہ ٹھیک ہو گئی، کام کاج پھر سے کرنے لگی، کھیتوں میں جاتی، بھینسوں کے لیے چارہ لے آتی۔ ذمہ دار کا ذمہ وہ اور بھی کام اپنے اوپر لینے لگی۔ ذمہ دار سے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی راشن چلانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کے جو بھی کام ہو آپ مجھے کہہ دیا کریں، میں آپ کے کام کر دیا کروں گی اور میری تنخواہ لگا دوں۔ ذمہ دار نے اس کی تنخواہ لگا دی۔ آسیہ انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی لیکن تھی غریب۔ وہ شکل و صورت سے بہت ہی خوبصورت، دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اب وہ اکثر ذمہ دار کے کھیتوں میں آتی تو ذمہ دار اس کے پیچھے پیچھے رہتا۔ ذمہ دار اسے چاہنے لگا تھا، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن آسیہ ابھی اس معاملات میں نہ پڑی۔ ذمہ دار آسیہ کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا، آسیہ کی کافی دیکھ بھال کرتا، آسیہ کو تحفے تحائف بھی لا کر دیتا۔ وہ بھی غریب تھی، غربت سے لاچار تھی، اس لیے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ذمہ دار کے چکر میں پھنس گئی۔ اب اسے کام تو زیادہ نہ کرنا پڑتا لیکن پیسے اچھے خاصے ذمہ دار دے دیتا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ ذمہ دار آسیہ کے ساتھ فیل چلا رہا ہے۔ یہ بات اس کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گئی۔ ایک دن ذمہ دار کے بیٹے نے یہ بات جا کر اپنی ماں کو بتائی۔ ماں کافی چیخو پکار کرتی رہی، لڑتی رہی، ذمہ دار نے ایک نہ سنی۔ آخر ایک دن ذمہ دار نے صاف صاف اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میں آسیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں آسیہ سے شادی ہی کروں گا۔ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں اور بیوہ عورت سے کرنا تو ویسے بھی ثواب ہے۔ ذمہ دار کی بیوی نے کہا کہ تم شادی تو کرنا چاہتے ہو، پہلے ایک بیوی کے حقوق تو پورے کر دو، اس کے حقوق تو تم سے پورے نہیں ہو اور تم دوسری بیوی کے حقوق کی طرف پڑے ہوئے ہو۔ لیکن ذمہ دار یہ بات کہہ چکا تھا۔ اب گلی گلی میں ذمہ دار اور آسیہ کی باتیں چل رہی تھی، ہر چوک میں، ہر دکان پر۔ ایک تو وہ گاؤں تھا، گاؤں میں ویسے بھی ہر بات ہوا میں ہی پھیل جاتی ہے، کوئی کسی کو کچھ بتاتا نہیں ہے لیکن گاؤں میں بات پھیل جاتی ہے، شاید گاؤں کی ہوا ہی ایسی ہوتی ہے۔ ایک ذمہ دار کا بیٹا جو کہ 19 سال کا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان جو ہوا آپ اسے درگزر کریں اور اس بات کا پیچھا چھوڑ دیں۔ لوگ ہمیں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے باپ کو صرف ایک چارہ کاٹنے والی ہی عورت پسند آئی تھی، کیا پورے گاؤں میں لڑکیاں مر گئی تھی جو تمہارے باپ کو کوئی اور لڑکی پسند نہیں آئی؟ اور ویسے بھی آپ کی کون سا عمر ہے؟ جب بڑے بیٹے کو یہ خبر ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور کراچی کی طرف منہ کر دیا۔ وہ اپنی بیوی کو اور بچوں کو لے کر کراچی چلا گیا۔
اب چھوٹا بیٹا ہی بچا تھا۔ چھوٹا بیٹا اپنے والد کو بار بار سمجھاتا رہا، ماں سے بھی کئی بار کہا کہ اماں آپ ابا کی حرکتوں کو روکیں، لیکن اس کا والد اپنی بیوی کی بھی کہاں سنتا تھا۔ آخر ایک دن ذمہ دار کے بیٹے نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا، تم آسیہ کو ختم کر دو، یعنی قتل۔ نوکر نے کہا صاحب جی یہ کون سی بات ہے، تم ایک انسان کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہو، قتل کرنا اتنا بھی آسان نہیں، اور تم ہو کہ تم قتل کی باتیں کر رہے ہو، اور تم تو دل کے ہی اتنے رہو۔ اس نے کہا آسیہ نے ہمارا جینا بحال کر رکھا ہے، پلیز تم میری بات کو مانو اور اسے قتل کر دو۔ اس نے کہا نہیں صاحب جی میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بعد میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا۔ وہ اکثر اب اپنے نوکر کو یہی بات کہتا ہے۔ ایک دن دونوں کھیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسیہ چارہ کاٹنے کے لیے کھیت میں آئی۔ انہوں نے آسیہ کو دیکھا تو آسیہ کی طرف لپکا اور کہا کہ آسیہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارے کھیتوں میں مت آیا کرو، تمہارے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ کہنے لگی میری مرضی، میں آؤں یا نہ آؤں، ویسے بھی میں تمہارے والد سے پوچھ کر آتی ہوں۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے فوراً ہی اپنے باپ کی عاشق کے پیچھے لگا، وہ آسیہ بھاگنے لگی، بھاگتے بھاگتے آخر وہ لڑکا تھا، کتنی بھی اسپیڈ سے بھاگ لیتی لڑکے نے پکڑ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ اوپر سے ذمہ دار بھی آ گیا۔ جب ذمہ دار نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے آسیہ کو قتل کیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا۔ بعد میں اس نے اپنے نوکر کے ساتھ مل کر کلہاڑی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب وہ دونوں وہاں قتل ہو گئے۔ یہ بات چند ہی منٹوں میں ہوا میں پھیلی اور پورا گاؤں وہاں اکٹھا ہو گیا۔ پولیس آئی، پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد لاشیں بھی مل گئی۔ اب وہ جیل میں تھا، لیکن ماں اپنے بیٹے کو کب تک جیل میں رہنے دیتی؟ ماں نے قتل معاف کر دیا اپنے شوہر کا، ذمہ دار کا اور کوئی تھا نہیں۔ آسیہ کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے اسے خوب ڈرایا دھمکایا اور منا لیا، اور وہ اپنے بیٹے کو چھڑوا کر لیے۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں پیسہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چھڑوا لیا۔ آسیہ کی بیٹی کا کوئی وارث نہ رہا۔ آپ ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کریں، ضروری نہیں کہ پیسے سے سب کچھ ہے۔ اگر وہ عزت سے کماتی رہتی اور کھاتی رہتی، ذمہ دار تو تھا ہی پیسے والا، کوئی بھی ایسی بات سوچتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن غریب عورت کو سوچنی چاہیے کہ اب اس کی بیٹی لاوارث ہے۔ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، حق حلال کی روزی انہیں کھلایا کریں اور اچھی کام کیا کریں تاکہ اگلی جہان اللہ کو منہ دکھانا آپ کو آسان ہے۔ میری کہانی سننے کا شکریہ۔ ملیں گے نئی کہانی میں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ